السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء کس طریقے سے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند سے بدزن کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، ان کی طرف الٹے سیدھے غلط عقائد اور مسائل کی نسبت کرتے ہیں اور اپنے عوام کو بتاتے ہیں کہ دیکھو دیوبندی اس طریقے سے گستاخ ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت ان کے عقیدے کے مطابق امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جو کوئی دیوبندیوں کو سلام کرے، مصافحہ کرے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کہے مولانا صاحب کہے، عزت و احترام سے نام لے، تو ان کا نام لینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سلام مصافحہ کر دے، لکھ دے، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 2-3 ویڈیوز بنائے ہیں جس میں دکھایا گیا کس طریقے سے بریلی مذہب کے بڑے بڑے اکابرین علماء دیوبند سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو لکھتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا کفر ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ ہم نے مشہور نعت خواں اویس رضا قادری کا دکھایا تھا ایک ویڈیو۔ اس طریقے سے بریلی مذہب کے جو مفتی اعظم کہے جاتے ہیں پاکستان کے، مفتی منیب الرحمن، ہم نے ان کی تصویر دکھائی کس طریقے سے دیوبندی عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کی خدمت میں ہم یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو بریلوی مناظرین، بریلوی علماء، ان کے خطباء اسٹیجوں پر چیخ و پکار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبندیوں سے سلام کلام حرام ہے اور ان سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا گویا کہ کفر کرنا ہے۔ جو کوئی ان کے مسلمان ہونے میں شک کرے وہ شک کرنے کی بنا پر کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بریلی مذہب کے مفتی ہیں، مناظر کہے جانے والے ہیں مفتی حنیف قریشی، وہ کس طریقے سے ایک دیوبندی عالم دین قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا نام ادب سے لے رہے ہیں، ان کو حافظ قرآن کہہ رہے ہیں، عالم دین کہہ رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا نام ادب سے لے رہے ہیں اور بڑے پیار سے ان کا نام لے رہے ہیں، احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفصیل کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کا میں اس لیے کہوں گا کہ کم از کم اس کو قرآن آتا ہے، نماز آتی ہے، کلمہ آتا ہے، جو وہ ان کا ایک ذاتی عمل ہے۔ اچھا، وہ قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، عالم دین، وہ ایسے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے کہ جس کو سیدھا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ عالم دین بتا رہے ہیں، قرآن کریم کا عالم، قرآن کریم کا حافظ بھی بتا رہے ہیں اور ان کا نام ادب سے بھی لے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بریلوی تحقیق کے مطابق بریلوی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان لکھی ہوئی باتوں کے مطابق یہ بریلوی نہیں رہے، بلکہ بریلوی دھرم کے مطابق، ان کی کتابوں کے مطابق یہ مسلمان ہی نہیں رہے، کیونکہ ان کا نام ادب سے لیا، ان کو مسلمان جانا، تبھی تو ان کو عالم دین کہا۔ چنانچہ دیکھیں یہ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 515 میں کیا لکھتے ہیں؟ اور دیوبندیوں سے فتویٰ پوچھنا حرام اور ان کے فتوے پر عمل کرنا حرام، اور انہیں مولانا یا نور اللہ مرقدہ کہنا حرام۔ تمام علماء کرام حرمین شریفین نے شان الوہیت و شان رسالت میں ان کی سخت گستاخیوں کے سبب ان کی تکفیر پر اتفاق کیا، اور حسام الحرمین میں فرمایا من شک فی عذابہ و کفری فقط کفر، یعنی جو ان کے اقوال ملعونہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تو دیکھا بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں بات مذکور ہے کہ جو کوئی دیوبندیوں کو ان کے عقائد پر مطلع ہونے کے بعد، یعنی جو جھوٹے عقائد منسوب کرتے ہیں ان عقائد کے مطلع ہونے پر، اور ظاہر سی بات ہے یہ مفتی حنیف قریشی بریلویوں کا مناظر ہے، ان کو ساری باتیں معلوم ہے، اس کے باوجود انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو عالم دین کہا ہے اور صاحب کہا ہے، تعظیم سے نام لیا ہے، اس بنا پر بھی بریلی مذہب کے مطابق ان پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بریلی مذہب کی دوسری کتاب ہے الطاری والداری، جس کے مصنف ہیں مصطفیٰ رضا خان، یعنی اعلیٰ حضرت کے بیٹے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ نے اس کتاب کی اشاعت کی ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے دیوبندی وہابی، اس کے بعد ان کی طرف جھوٹے عقائد منسوب کیے ہیں، مجوز کذب خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کا ظالم، جاہل، شور، شرابی ہونا تک جائز لکھا، مولانا صاحب لکھنا، اسلامی جلسے کا صدر بنانا، مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر یا کم از کم اضلال و ضلال ہے۔ علماء دیوبند کو
صاحب کہنا، مولانا صاحب لکھنا بھی حرام بلکہ کفر ہے۔ ظاہر سی بات، جب لکھنا حرام کفر ہے تو بولنا بھی تو حرام کفر ہوگا۔ جی ہاں، تو ان کی 2 کتابوں کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ بریلی مذہب کے جو مفتی حنیف قریشی ہیں، جو مناظر ہیں، یہ بریلی مذہب کی تحقیق اور فتوے کے مطابق بریلوی نہیں رہے بلکہ مسلمان ہی نہیں رہے ان کے دھرم کے مطابق۔ معزز ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عالم کو دیوبندی بناتے رہیں، کافر بناتے رہیں، مسلمان بناتے رہیں، بلکہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بریلی مذہب کے علماء نے اپنی عوام کو کیسی مصیبت میں پھانس دیا ہے۔ آپ سلام کریں تو کافر بن جاتے ہیں، مصافحہ کریں تو کافر بن جاتے ہیں، کسی کو مولانا صاحب کہہ دیں تو کافر بن جاتے ہیں۔ اگر کسی دیوبندی عالم کو عالم ہونے کی وجہ سے آپ نے احترام کیا، ادب کیا، تو بھی آپ کافر بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کا بریلوی مذہب کو اختیار کرنا ہے، اپنے گلے میں مصیبت کو ڈالنا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کفر کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، کفریہ جال سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ ابھی کے ابھی بریلی مذہب کو چھوڑ دیں اور اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف علماء دیوبند کے راستے کو اختیار کریں۔ ویسے اس سلسلے میں آپ سے کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا ان باتوں کو دیکھ کر عمل کرے، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے اور بریلی مذہب کو چھوڑنے میں جلدی کرے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔